بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب کہا تیرے رب نے، للملائکۃ فرشتوں کو، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ بے شک میں زمین میں، قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں خوب جانتا ہوں وہ لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ کل کے درس میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے زمین، آسمان اور زمین کے اندر جو کچھ ہے یہ سب کچھ پیدا کرنے کے بعد اتوار اور سوار کو اللہ نے زمین بنائی، منگل اور بدھ کو زمین کے اوپر پہاڑ وغیرہ یا دریا جو نظر آ رہے ہیں یہ پیدا کیا اللہ نے۔ جمعرات اور جمعے کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا کیا، اور جمعے کے آخری پیر میں علماء نے لکھا ہے جمعے کی نماز کے بعد کا جو وقت تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور جمعے کے دن نماز کے بعد اسی وقت قیامت کا اعلان ہو جائے گا، قیامت قائم ہو جائے گی۔ یہ بات عرض ہو چکی ہے۔ اب آج کی آیات کے اندر آدم علیہ السلام کے متعلق جو تفصیلات ہیں اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ کر رہا ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کرنا چاہا تو آدم علیہ السلام سے پہلے فرشتے تھے، جنات تھے، اور فرشتے اللہ کے قریب بھی تھے۔ اللہ کی جتنی تجلیات ہیں بنسبت انسانوں کے، فرشتے اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہیں۔ آج بھی آپ اگر کوئی آدمی اچھی صفات والا ہوتا ہے، نمازی ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے، دیانتدار ہوتا ہے، تو آپ کہتے ہیں یار یہ انسان نہیں، یہ تو فرشتہ ہے، یہ تو فرشتہ ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ اللہ کے قریب ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ جو آدمی اچھی صفات والا ہوتا ہے، اچھے اخلاق والا ہوتا ہے، اچھی عادات والا ہوتا ہے،
اس کو فرشتہ صفت کہا جاتا ہے کہ یہ فرشتہ ہے، فرشتہ صفت ہے، فرشتوں والے اوصاف ہے۔ تو یہ اوصاف انسان کو اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، اور فرشتے بنسبت انسانوں کے اللہ کے زیادہ قریب ہیں، قربت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کرنا چاہا، حضرت آدم علیہ السلام کو، فرشتوں سے مشورہ لیا، ورنہ خدا مشورے کا محتاج نہیں ہے۔ لیکن یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ مشورے کی بھی اپنی جگہ ایک اہمیت ہے۔ یہ تبلیغی جماعت والے چھوٹی چھوٹی بات پہ یوں نہیں سر جوڑ لیتے، آؤ جی مشورہ کریں۔ مشورے میں خیر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں انی جاعل فی الارض خلیفہ، آج کی آیات، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اللہ نے فرمایا کہ میں زمین کے اندر اپنا نائب، اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے سنا، انہوں نے کہا اللہ، یہاں تو اجمالاً ذکر ہے، اللہ نے صفات بیان کی ہوں گی، اللہ نے بتایا ہوگا کہ میں اس طرح فلاں فلاں عناصر سے آدم علیہ السلام کو تیار کروں گا، اس کے اندر آگ بھی ہوگی، پانی بھی ہوگا، مٹی بھی ہوگی، ہوا بھی ہوگی، یہ ساری چیزیں شامل ہوں گی۔ فرشتوں نے جب دیکھا کہ آگ کا خاصا جلانا ہے، اور پانی اور آگ جب دونوں جمع کیے جاتے ہیں تو ان کے اندر ایک جنگ پیدا ہوتی ہے۔ آپ پانی آگ کے اوپر ڈالیں تو وہاں سے آواز نکلتی ہے، آواز کیا آتی ہے؟ شخ کی آواز آتی ہے کہ نہیں؟ ایک گھمانڈ پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ شوں 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 کی آوازیں نکلتی ہیں، شور و شغب نکلتا ہے، جو جھگڑے اور فساد کی دلیل ہوتی ہے۔ جھگڑے کے اندر بھی یہی ہوتا ہے نا، شور و شغب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو فرشتوں نے اس سے استدلال کیا کہ جس چیز کو اللہ نے آدم کے مٹیریل کے اندر استعمال کیا ہے، اس کے اندر تو شور و شغب ہے، فتنہ اور فساد ہے، تو یہ چیزیں اس کے اندر ہوں گی۔ اور بھی بہت سارے عوامل تفاسیر کے اندر لکھیں، یہ وقت نہیں کہ میں آپ کو بتاؤں۔ بہرحال فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اللہ تو ایسی مخلوق کو کیوں لا رہا ہے؟ بڑا پرامن ماحول ہے، وہ فرشتے جو رکوع میں ان کو سجدے کا وقت نہیں ملتا، جو سجدے والے ان کو رکوع کا وقت نہیں ملتا، جو قیام والے ان کو سجدے کا ٹائم نہیں ملتا۔ اللہ جو ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں، کوئی رکوع کی حالت میں کھڑے ہیں، تیری تسبیح تحلیل تقدیس کے اندر لگے ہوئے ہیں، تحمید کے اندر لگے ہوئے ہیں، اللہ کیا ضرورت ہے ان کو لانے کی؟ یہ کھائیں گے، پئیں گے، لڑیں گے، جھگڑیں گے، قتل کریں گے، جھوٹ بولیں گے، گال گلوچ کریں گے، آپس میں دست و گریبان ہوں گے۔ فرشتوں نے کہا تو اللہ ایسوں کو لانے کی کیا ضرورت ہے، ایسی مخلوق بسانے کی؟ اعتراض ان کا معقول تھا نا، آپ بولتے نہیں، معقول تھا۔ انہوں نے اپنے تجربے کی بنیاد پر یہ بات کی نا، تو اللہ ایسوں کو خلیفہ کیوں بناتا ہے؟ اب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ ہمیں خلیفہ بنا، خلافت کس کو دے؟ ہمیں دے، بلکہ آدم علیہ السلام پر اعتراض کیا۔ بعض دفعہ جب آدمی کسی چیز پہ راضی نہیں ہوتا اور خود اس منصب کا متمنی ہوتا ہے تو وہ صاحب منصب پر انگشت نمائی کرتا ہے، اور انگشت نمائی کے پیچھے بات یہ ہوتی ہے کہ یہ منصب اس کے پاس نہیں ہونا چاہیے بلکہ میرے پاس ہونا چاہیے، ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ اور فرشتے یہ کہتے تھے وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، آدم کے نقائص بیان کیے اور اپنی صفات بیان کی کہ وہ خون ریزی کرے گا، وہ جھگڑا کرے گا، وہ فساد کرے گا، وہ غصہ کرے گا، شور و شغب کرے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ نسبح بحمدک، تسبیح کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، تقدیس کرتے ہیں، تیرا ذکر کرتے ہیں، تیری یاد کرتے ہیں۔ اللہ ہمارا کام تو یہ ہے،
اور وہ یہ کرے گا۔ اب بات معقول تھی کہ نہیں؟ معقول تھی۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ نہ، بلکہ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا، خبردار جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، انی اعلم ما لا تعلمون۔ اب فرشتوں کا بات ذرا سمجھے، معرکۃ الآراء اعتراض یہ تھا کہ اللہ تیری خلافت کے حقدار ہم ہیں، ہم تیرے قریب ہیں، تیری تجلیات کے قریب ہیں، یہ تو انسان بہت دور ہے، اپنے گناہوں کی کثافت کی وجہ سے صحیح، اپنی خواہشات کی وجہ سے صحیح، اپنی پیدائش کے مٹیریل کی وجہ سے صحیح، لیکن یہ بہت دور ہے۔ حق کس کا ہے؟ ہمارا ہے۔ اب اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا، اب کس جرت کیا ہے کسی فرشتے کی کہ بات کر سکے؟ خاموش ہو گئے۔ اب اللہ نے خلیفہ آدم علیہ السلام کو پیدا کر لیا، پیدائش ہو گئی، آدم علیہ السلام تشریف لے آئے، تشریف لائے، اللہ اکبر۔ اللہ نے پہلا حکم دیا، آگے قرآن کریم کے اندر آئے گا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیات کے اندر اس کا تذکرہ کیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اے آدم جنت کے اندر رہو، فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا فَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، ساری چیزیں کھانی ہیں لیکن فلاں چیز نہیں کھانی ہے۔ فَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اب فرشتوں نے پیدائش سے پہلے اعتراض کیا تھا نا کہ اللہ اس کو نہ بنا، ہمیں بنا۔ اب فرشتے منتظر تھے کہ یہ کرتا کیا ہے۔ اللہ نے پہلا حکم دیا کیا، فلا تقربا ہذہ الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ ہوا کیا، فازلہم الشیطان عنہا، شیطان نے بہکایا، آدم علیہ السلام نے کھایا۔ خدا جانتا تھا نا، جب آدم علیہ السلام درخت کے قریب گئے، آپ کا مائنڈ کیا کہتا ہے؟ سوچیں ذرا، جب درخت کے قریب جا رہے تھے، خدا حکم دے رہا تھا، خدا بھی جانتا تھا، فرشتے خوش ہوئے کہ نہیں؟ بولو، خوش ہوئے نا، کہ دیکھو گل وہی ہوئی جڑی ہم کہہ رہے تھے، بات وہی ہوئی جو ہم کہہ رہے تھے۔ ہم نے کہا تھا کہ نہیں اللہ اس کو خلیفہ نہ بنا، یہ کیا کرے گا؟ گناہ کرے گا، نافرمانی کرے گا، معصیت کرے گا۔ تو بات وہی ہے، فرشتے خوش ہوئے نا۔ اب اللہ اگر چاہتا، خدا کو پتہ تھا کہ نہیں؟ ہم نے جو کچھ کرنا ہوتا ہے اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جو کچھ کر چکے ہیں پتہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جو کچھ کرنے والے ہوتے ہیں پتہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بھائی اللہ کو پتہ تھا، خدا کو بھی پتہ تھا۔ اللہ نے اس وقت کہا انی اعلم ما لا تعلمون۔ اللہ چاہتا آدم علیہ السلام کو روک سکتا تھا کہ نہیں؟ بولو، روک سکتا تھا۔ خدا نے روکا؟ روکا؟ نہیں روکا، اللہ نے نہیں روکا۔ فرشتے بھی خوش ہوئے، فرشتے بھی، جبرائیل نے دیکھا خوش ہوا، میکائیل نے دیکھا خوش ہوا، اسرافیل نے دیکھا خوش ہوا، دیگر فرشتوں نے دیکھا خوش ہوئے۔ بات وہی ہو گئی جو ہم کہہ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ خدا چاہتا تو آدم کو روک لیتا، کیونکہ بات کس کے ساتھ ہوئی؟ فرشتوں کی، اللہ کے ساتھ ہوئی نا، اللہ کے ساتھ ہوئی۔ اللہ چاہتا روک، لیکن خدا نے روکا۔ دو باتیں سامنے آ گئی۔ ایک بات اللہ نے یہ واضح کر دی کہ خلافت کے لیے یہ ضروری نہیں کہ خلافت قریب والوں کو دی جائے اور دور والوں کو نہ دی جائے۔ اللہ نے یہ بتا دیا کہ خلافت اس کو ملتی ہے جس کو خلافت دینے والا چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ یہاں قریب اور بعید کی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ نے قریب والوں کو چھوڑا،
دور والوں کو خلافت دے دی، فرشتوں کو چھوڑا، انسانوں کو دے دی۔ اتنی بات ذہن میں آ گئی۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو روکا نہیں۔ آدم علیہ السلام نے وہ چیز کھائی، پھل تھا، دانا تھا، جو تھا، اناج تھا، آدم علیہ السلام نے کھایا، اللہ نے روکا نہیں، کیونکہ دنیا والوں کو اللہ نے بتا دیا کہ بھائی آدم علیہ السلام اگرچہ دانا کھائیں گے، پھل کھائیں گے، قریب جائیں گے، لیکن دنیا پھر بھی میں خلیفہ ان کو بناؤں گا، تاکہ دنیا والوں کو اس بات کا پتہ چل جائے کہ خلافت کے لیے معصوم ہونا ضروری، خلافت کے لیے معصومیت شرط نہیں ہے۔ آج بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں، بہرحال وہ آگے چل کے بات خود ہی ذہن میں آ جائے گی، نتیجہ اس کا کیا نکلتا ہے، تو خلافت کے لیے معصومیت ضروری نہیں ہے۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو خلافت دے دی، خلیفہ بنا لیا، بنانے کے بعد اللہ نے کیا کیا؟ جو خلیفہ تھا، جس کو اللہ نے خلیفہ بنانا تھا، اللہ نے اس کو آگے کیا، آگے کیا۔ جن سے خلافت منوانی تھی اللہ نے ان کو پیچھے کھڑا کر دیا۔ کسی نے انکار کیا؟ بولے نہیں انکار کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ جس کو خلافت دی جاتی ہے اس کو امام بنایا جاتا ہے، ارے جس سے خلافت منوائی جاتی ہے اس کو مقتدی بنایا جاتا ہے۔ یہ تو اللہ کا اصول ہے۔ اب آئیے، جس نے انکار کیا اللہ تعالیٰ نے لعنت کا توق اس کے گلے میں ڈال کے اس کو جنت سے نکال دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا کے اندر سب سے پہلا گناہ، توجہ میری طرف، سب سے پہلا گناہ جو سرزاد ہوا ہے، لوگ کہتے ہیں پہلا گناہ آدم نے کیا، نہیں، سب سے پہلا گناہ جو سرزاد ہوا ہے وہ اللہ کی خلافت کا انکار ہے۔ بات نہیں سمجھے؟ سب سے پہلا گناہ دنیا کے اندر جو سرزاد ہوا ہے وہ اللہ کے خلیفے کا منکر ہو کر وہ گناہ شیطان نے کیا ہے، اور شیطان کو اللہ نے راندہ درگاہ کر کے لعنت کا توق اس کے گلے میں ڈال کے اللہ پاک نے اس کو جنت سے نکال دیا۔ اب بھائی یہ تو اللہ کے خلیفے کی بات آپ نے سنی۔ اب آدم علیہ السلام جب خلیفہ تھے تو معصوم نہ تھے، معصوم، دنیا والوں کو پتہ چلے کہ خلیفہ کے لیے معصوم ہونا ضروری نہیں ہے، نبی کے لیے معصوم ہونا، جب دنیا میں تشریف لائے اللہ پاک نے نبوت عطا کی، آدم علیہ السلام کو معصوم بنا دیا۔ بات ذہن میں آ گئی؟ اب آئیں، اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، آپ نے اپنی زندگی میں جب خلیفہ بنانا چاہا، آپ بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس سنت، اللہ کے اس طرز کو آقا دو جہاں نے اپنانا تھا یا اس کے خلاف کرنا تھا؟ اللہ کا طرز کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو خلیفہ بنایا جو قریب تھے یا ان کو بنایا جو دور تھے؟ اللہ نے ان کو بنایا جو دور تھے۔ اب حضور علیہ السلام کے جو قریب تھے، خاندان والے تھے، بنو ہاشم تھے، حضرت عبداللہ، حضرت عباس تھے، دوسرے تھے، تیسرے تھے، بنو ہاشم کے سارے لوگ تھے۔ اب یہ زیادہ قریبی تھے نا، لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو تیم کے شخص سیدنا ابو بکر صدیق کو خلیفہ بنا دیا۔ اب دوسری سنت، دوسرا طریقہ، اللہ تعالیٰ نے جس کو خلیفہ بنانا تھا اللہ نے اس کو آگے کیا نا۔ حضور علیہ السلام نے بھی اللہ کے طریقے کے مطابق چلتے ہوئے سیدنا ابو بکر صدیق کو اپنی زندگی میں آگے کر کے 25 نمازیں یا 17 نمازیں محمد رسول اللہ نے صدیق اکبر کی اقتداء میں پڑھی۔ آپ کی زندگی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نمازیں پڑھائی، اور فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس،
جاؤ جا کے ابو بکر سے کہہ دو وہ لوگوں کو نمازیں پڑھائے۔ ہوا یہ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق لیٹ ہوئے، جان بوجھ کے لیٹ ہوئے کہ کوئی اور پڑھا دے، یہ بوجھ میں کیسے اٹھاؤں۔ تو حضرت عمر کو آگے کرنا چاہا، تو جب حضرت عمر نے اللہ اکبر کہا، آواز بڑی بلند تھی حضرت عمر کی، جرار تھے بڑے، تو حضور اپنے حجرہ مبارک میں تھے، آپ نے جب حضرت عمر کی آواز سنی، آپ نے کھڑکی سے باہر اپنا سر مبارک نکال کر مسجد نبوی میں کی طرف متوجہ ہو کر آپ نے فرمایا عمر سے کہہ دو لا 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 لا، فرمایا وہ نماز نہ پڑھائے نہ پڑھائے نہ پڑھائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رک کے پیچھے ہٹے، فرمایا جس قوم کے اندر ابو بکر موجود ہوگا وہاں کسی کو جرأت نہیں کہ اس کے بغیر کوئی آگے ہو کر نماز پڑھائے۔ اللہ اکبر۔ یہ طریقہ کس کا تھا؟ اللہ کا، اور اسی طریقے پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل فرمایا۔ تو بہرحال آپ دیکھیں کہ جس نے اللہ کے خلیفے کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ نے لعنت کا توق اس کے گلے میں ڈالا، راندہ درگاہ کیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لعنتی ہوا۔ اور جس نے محمد رسول اللہ کے خلیفے کا انکار کیا وہ بھی لعنتی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرهم۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا قرآن کریم کی آیات کے اندر غور کریں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب کہا تیرے رب نے لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے، إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں نائب۔ بات سمجھ میں آگئی نا؟ فرشتوں نے کیا کہا؟ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ قَالُوا أَتَجْعَلُ، فرشتے کہنے لگے أَتَجْعَلُ فِيهَا، اے اللہ تو زمین میں بناتا ہے ایسے کو، مَن يُفْسِدُ فِيهَا، جو فساد کرے گا زمین میں، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور خون ریزی کرے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اے اللہ ہم تیری تسبیح، تیری پاکی بھی بیان کرتے ہیں، تیری تعریف بھی بیان کرتے ہیں، تیری بزرگی بھی بیان کرتے ہیں۔ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ بہرحال جب اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا ابلیس سے کہ تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا آدم کو، ایک جبرائیل کھڑا ہے، میکائیل کھڑا ہے، اسرافیل کھڑا ہے، یہ سارے فرشتے کھڑے ہیں، بھائی تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میرا خاندان اعلیٰ ہے، اس کا خاندان ادنا ہے۔ گوئے کہ خاندان کے بل بوتے پہ خلافت کے دعوے کرنا یا خلافت کا آل سمجھنا، یہ سب سے پہلے یہ سوچ ابلیس نے پروموٹ کی ہے، اس سوچ کو پروموٹ کرنے والا شیطان ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں قرآنی احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، اور بھی بہت ساری تفصیلات ہیں، کل انشاءاللہ تعالیٰ